فما زال يمحى شيء بعد شيء حتى تبقى صحيفته ما فيها شيء، اس کی نیکیاں آہستہ آہستہ رد ہوتی رہیں گی، آہستہ آہستہ رد ہوتی رہیں گی، کوئی ایسی نیکی بھی نہیں ہوگی جو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو سکتی ہو۔ فرشتے کہیں گے الا غیر اللہ کنت تعمل، اے انسان تو نے کیا اللہ کی رضا کے لیے عمل نہیں کیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ یاد رکھنا قیامت کے دن 3 ایسی جگہیں ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ عند المیزان، سب سے پہلی جگہ وہ ہے جہاں اعمال وزن کیے جا رہے ہوں گے۔ دوسرا قیامت کے دن کا وہ منظر جب انسان کا نامہ عمل کھلے گا، کتاب زندگی کھلے گی۔ تیسرا وہ مقام اور وہ جگہ جب پل صراط کے اوپر سے گزریں گے۔ کچھ اعمال کو تو دیکھو، کبھی اپنے اعمال کو بھی دیکھا ہے، گریباں میں جھانک کر کبھی اپنے آپ کو ٹٹولا ہے، اپنی جستجو کی ہے۔ دوسروں کی جستجو کرنا تو تمہیں خوب آتا ہے، کبھی اپنی جستجو بھی کی ہے، کبھی اپنے اندر جھانکا ہے۔ ہماری سرائیکی زبان میں کہتے ہیں اندر جھاتی پا تانگل بڑھ دی ہے۔ وفاداری انسان کا در امتیاز ہے۔ یہاں ممکنہ تکالیف کے لیے اتنے لائے عمل تیار ہوتے ہیں، اتنی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہم درس کا خلاصہ آپ لب لباب لے لیں کہ یہ 7 باتیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آہستہ سے کوئی بات کرنی، سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہیں یا اللہ میرا جی نہیں بھرا، حدیث صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ فکر آخرت، فکر قبر اور فکر حساب، یہ وہ فکریں ہیں جب یہ دامن گیر ہو جاتی ہیں تو دنیا کے تمام تفکرات سے انسان کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ قبر میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو حساب کیسے دیں گے؟ نامہ عمل جب کھلے گا تو اس وقت نہ جانے کن کن شرمندگیوں اور افسردگیوں کا سامنا ہوگا، اس وقت کیا ہوگا۔ اور جب حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بروز محشر حاضری ہوگی تو کیا منہ لے کر ہم حاضر ہوں گے؟ یہ فکریں، یہ پریشانیاں اگر انسان کو حاصل ہو جائیں تو دنیا کے تفکرات سے، دنیا کی پریشانیوں سے اور دنیا کی مادی تکلیفیں، ان سے انسان کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل، سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 14 میں اسی فکر آخرت اور قیامت کے دن حاضری کا منظر ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ جب گناہگار بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ ہم تجھ سے کلام تو بعد میں کریں گے، تیری زندگی کے بارے میں ہم بعد میں پوچھیں گے، ہمارا تجھ سے مکالمہ تو بعد میں شروع ہوگا۔ اقرأ کتابک، تیرا وہ نامہ عمل، نامہ زندگی، تیرا صحیفہ عمل، تیری زندگی بھر کی کتاب، تیری پروگریس رپورٹ جو فرشتوں نے تیار کی ہے،
پہلے وہ تیرے سامنے اس کو پڑھ لے۔ اقرأ کتابک، اپنی کتاب زندگی کو پہلے تو خود پڑھ لے۔ کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، حساب کتاب کا نتیجہ تو بعد میں نظر آئے گا اور ہم تجھے یہ نتیجہ بتائیں گے۔ پہلے تو اپنے بارے میں خود نتیجہ اخذ کر لے کہ تیری زندگی بھر کے نام عمل کا نتیجہ تجھے کیا دیا جائے، تیری زندگی بھر کے تگ و دو، کوشش، جد و جہد کا نتیجہ تجھے کیا دیا جائے۔ پہلے تو خود ہی نتیجہ اخذ کر لے، اپنا حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، اس وقت جو فکر دامن گیر ہوگی، وہ فکر اگر اس دنیا میں ہمیں حاصل ہو جائے تو بات بن جائے۔ اس دن محاسبے کا نتیجہ تو سب کے سامنے ہوگا، مگر اس دن کے نتیجے کے دیکھنے سے قبل، نتیجے دیکھنے سے پہلے اگر خود اپنی ہم گزری ہوئی زندگی کے بارے میں غور کریں، فکر کریں کہ قیامت کے دن اس کا نتیجہ کیا حاصل ہونے والا ہے، ابھی یہ دیکھنا اور جستجو کرنا اور کوشش کرنا شروع کر دیں تو اس وقت کی شرمندگی سے بچ جائیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک روایت ہے، امام ترمذی نے ترمذی شریف میں اس کو ذکر کیا ہے، بڑی قابل توجہ حدیث پاک ہے۔ ہم میں سے ہر شخص جب بھی حدیث سنے، قرآن کی آیت سنے تو اپنے لیے سنے، اپنے لیے پڑھیں، کبھی بھی دوسروں کے لیے ہم نہ سنا کریں۔ ایک بار قبلہ مفتی صاحب، مفتی محمد یعقوب معینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو تقریباً 23 سال کھائی محمد مسجد میں تبلیغ دین اور دعوت دین کا فریضہ انجام دیتے رہے، ایک بار میں نے ان کی خدمت میں یہ عرض کی کہ اتنے درس و بیانات ہوتے ہیں مگر مسجد کے منتظمین پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ مسجد کے منتظمین جو پروگرام ارینج کرنے کے لیے اس قدر تگ و دو کرتے ہیں، ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا، بیان اول سے آخر سنتے ہیں، لیکن کئی باتیں ایسی ہیں جو جوں کی توں رہتی ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مفتی صاحب نے 2 لفظوں میں بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے لیے سنے تو اس کو نصیحت حاصل ہو جاتی ہے، اور جو کوئی دوسروں کے لیے سنتا ہو اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی قرآن کی آیت سنیں، حدیث سنیں تو یہ سمجھیں کہ کوئی اور نہیں ہے، اس کا مخاطب صرف میں ہوں۔ قرآن کی آیت اور حدیث کا مخاطب میں ہی ہوں، اگر مجھ میں یہ خرابی ہے تو مجھے دور کرنی چاہیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اس دن سے پہلے اپنا محاسبہ شروع کر دو، اس دن کے آنے سے پہلے اپنا محاسبہ، اپنا حساب کتاب شروع کر دو۔ قبل ان تحاسبوا، کہ جس دن تمہارا حساب کرنے والا خود اللہ ہوگا، قبل ازیں کہ تمہارا حساب کیا جائے تم اپنا حساب خود شروع کر دو۔ پہلے اس سے کہ تمہارا حساب کوئی اور کرے، تم اپنا حساب خود شروع کر دو تاکہ قیامت کے دن تمہارے لیے آسانی ہو جائے۔ وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، اور اپنے آپ کو اس بڑے دن کے لیے تیار رکھو۔ وَإِنَّمَا يُخَفَّفُ الْحِسَابُ عَلَى مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا، جو کوئی دنیا میں اپنا حساب کتاب رکھتا ہو، گناہوں اور نیکیوں کا موازنہ کرتا رہتا ہو، قیامت کے دن وہ بہت ہلکا پھلکا ہوگا، اس کا حساب کتاب اس پر آسان ہوگا، اس کا محاسبہ اور حساب اس دن آسان ہو جائے گا جو دنیا میں اپنا حساب رکھتا ہو۔ حضرت عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ بہت معروف بزرگ ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم میں سے کسی کا کوئی عیب لوگوں پر ظاہر ہو جائے تو تم شرم سے اپنا منہ چھپاؤ گے۔ دنیا میں اگر کئی عیبوں میں سے جو اللہ نے
پردہ ستاریت میں مخفی کر رکھے ہیں، وہ ستار ہے ہمارے وہ گناہوں پر، اس نے گناہوں اور عیبوں پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ اگر کسی ایک ایسے عیب سے وہ اپنا پردہ اٹھا دے اور وہ ایک عیب بھی ظاہر ہو جائے، ان گنت بے شمار عیبوں میں سے کوئی ایک عیب بھی ظاہر ہو جائے تو تم اپنا منہ چھپاؤ گے، لوگوں کے سامنے آنا جانا بند کر دو گے، ہو سکتا ہے گھر میں محصور ہو جاؤ اور ہو سکتا ہے شہر بھی چھوڑ دو۔ ظاہر ہے انسان کی زندگی میں کئی ایسی باتیں ہیں جو صرف اللہ اور بندے کے درمیان ہیں، وہ کسی اور پر عیا نہیں ہے، اور خدا نخواستہ اگر ان عیبوں میں سے کسی ایک عیب کی تھوڑی سی جھلک بھی ظاہر ہو جائے تو شرمندگی سے انسان پانی پانی ہو جائے۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت عطا خراسانی فرماتے ہیں کہ بندہ گھر میں بند ہو جائے، محصور ہو جائے، حیادار بندہ ہوگا تو گھر میں محصور ہو جائے گا، ہو سکتا ہے وہ شہر بھی چھوڑ دے۔ قیامت کے دن کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جب ساری کائنات اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، تمام انسان جمع ہوں گے، اور جب کتاب عمل کھلے گی تو حدیث میں آتا ہے کہ جن سے بہت زیادہ جان پہچان ہوگی وہ بہت قریب اللہ ان کو قریب کر دے گا۔ جن سے زیادہ جان پہچان ہوگی، جن سے زیادہ شناسائی ہوگی، متعارف ہوں گے، وہ اور زیادہ قریب کر دیے جائیں گے تاکہ گناہگار بندہ شرمسار ہو تو اور زیادہ شرمسار ہو۔ آپ کے لفظ یہ ہیں یحاسب العبد یوم القیامہ عند معارفہ، یحاسب العبد یوم القیامہ عند معارفہ، بندے کا حساب ہوگا تو اللہ اس کے جان پہچان رکھنے والے لوگوں کو قریب کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے شناسا، متعارف، قریب رشتہ دار، دوست احباب کو قریب کر دے گا تاکہ جب عیب کھلے تو شرمندگی زیادہ ہو، شرمسار زیادہ ہو۔ محترم معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا نام ستار ہے، وہ عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، لیکن بہت سی اللہ تعالیٰ کی صفات جو دنیا میں ایک رخ میں ہیں، قیامت کے دن پھر اس کا رخ زیادہ ہو، اس کا رخ پھر پلٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے تو قہار بھی ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے تو جبار بھی ہے، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو عزت دینے والا ہے تو ذلت بھی اسی کے دست قدرت میں ہے۔ اگر دنیا میں انسان شرمسار ہو جائے، دنیا میں سیدھے راستے پر چلنا شروع ہو جائے، دنیا میں اپنے لیے اللہ پاک کی بارگاہ سے اللہ کی رضا طلب کرنا شروع کر دے تو پھر دنیا میں بھی رحمت ہے، آخرت میں بھی رحمت ہے۔ اور اگر بندہ خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہوں میں جری ہو جائے، گناہوں میں جرأت اور جسارت کرنے والا ہو جائے، گناہوں میں اس میں شرم نہ رہے، حیا نہ رہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا خوف نہ رہے، تو اللہ رب العزت پھر اپنی صفت کا دوسرا رخ قیامت کے دن بندے کے لیے فرما دے گا۔ وہی اللہ جو ستار ہے، قیامت کے دن وہی پھر قہار ہوگا، اس کی صفت قہاریت کی جلوہ نمائی ہوگی۔ تو حضرت عطا خراسانی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بندے کا حساب ہوگا تو یہ نہیں کہ صرف بندہ اور رب ہوں گے، ساری کائنات ہوگی، مخلوق ہوگی، اور پھر خاص طور پر عند معارفہ، جان پہچان رکھنے والے قریبی رشتہ دار، دوست احباب اور قریب ہو جائیں گے، لیکون اشد علیہ، تاکہ اس پر زیادہ گراں گزرے، حساب زیادہ مشقت والا ہو۔ امام ابو نعیم نے بھی اس حدیث پاک کا اس طرح مفہوم ذکر فرمایا ہے۔ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آپ کو دوزخ کی یاد آ گئی، اللہ تعالیٰ کے عذاب دوزخ کے بارے میں آپ کو فکر دامن گیر ہو گئی۔ فبکیت، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں زارو قطار رونا شروع ہو گئی، جہنم کے خوف سے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی ناراضگی کے خوف سے میں رونا شروع ہو گئی۔ قربان جائیے ان پاکیزہ نفوس پر، ان پاکیزہ نفوس قدسیہ پر کہ جن کی عبادت پر فرشتے بھی رشک کرتے تھے، اور وہ امہات المؤمنین، ازواج مطہرات
کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم تھی، جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو اللہ کا کلام اترتا تھا۔ اور خاص طور پر سیدہ عائشہ کی شان یہ ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں بالکل قریب ہوتی اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا کلام اترتا تھا۔ کتنی بڑی شان ہے، کتنا بڑا رتبہ ہے، جن کے گھروں میں صبح و شام جبریل امین حاضر ہوتے ہوں، اللہ کا کلام اترتا ہو، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں۔ وہ سیدہ عائشہ جب دوزخ کا ذکر کرتی ہیں تو خوف کی وجہ سے فبکی تو آپ رونا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ کوئی ایک دو دفعہ کا معمول نہیں تھا۔ خشیت اور خوف ان کے رگ و ریشے میں سرایت کیے ہوئے تھا۔ جہاں اللہ کی محبت سے وہ رونے والے لوگ تھے، وہیں اللہ کے خوف سے بھی وہ کانپتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی بارگاہ میں خوف سے ان کے دل تھر تھرا اٹھتے ہیں، ان کے دل تھر تھرا اٹھتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ رو رہی تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا ما یبکیک، اے عائشہ آپ کیوں رو رہی ہیں، کیا وجہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا خوف مجھے رلا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ یاد رکھنا، قیامت کے دن 3 ایسی جگہ ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ 3 جگہیں ایسی ہیں۔ حدیث کو سننے سے قبل توجہ فرمائیں کہ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین اس سے مستثنیٰ ہیں۔ کئی احادیث کریمہ نے ان کو مستثنیٰ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، نہ وہ دنیا میں خوف والے ہیں اور نہ آخرت میں غمگین ہوں گے۔ لا خوف علیہم، نہ دنیا میں وہ خوف زدہ ہیں اور نہ ہی آخرت میں انہیں کچھ غم ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت میں ہوں گے۔ تو ارشاد فرمائے کہ 3 ایسی جگہ ہیں فلا یذکر احد احدا، جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، یعنی عام لوگوں کا حال یہ ہوگا۔ اور پھر ارشاد فرمایا عند المیزان، سب سے پہلی جگہ وہ ہے جہاں اعمال وزن کیے جا رہے ہوں گے، جہاں اعمال وزن کیے جا رہے ہوں گے، اعمال تولے جا رہے ہوں گے۔ جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں وہ خوش ہو رہا ہوگا، اور خدا نخواستہ جس کے گناہ زیادہ ہو گئے وہ غم زدہ ہوگا، پریشان ہوگا، اس لیے کہ اس کے بعد تو اب کوئی آپشن ہی نہیں ہوگا کہ دنیا میں دوبارہ جائیں اور پھر نیکیاں زیادہ کر کے لے آئیں، یا پھر یہ کہ کسی سے کوئی نیکی لے کر اپنی نیکیاں بڑھا لیں۔ قرآن پاک نے بار بار اس بات کی شہادت دی ہے کہ وہاں کوئی کسی کو نیکی نہیں دے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا کہ کہیں مجھ سے نیکی نہ مانگ لے۔ حدیث کا مفہوم ہے، حدیث کے لفظ ہیں، انہیں یہ خوف ہوگا کہ کہیں کوئی نیکی نہ مانگ لے۔ بھائی بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اولاد والدین سے، والدین اولاد سے بھاگیں گے، شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے دوری اختیار کرے گی کہ کہیں نیکی کا حساب کتاب کوئی نہ مانگ لے، کوئی نہ پوچھ لے۔ تو ایک میزان ہوگا جہاں اعمال وزن ہوں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی بند جگہ پہ اعمال کا وزن ہو رہا ہوگا اور ڈھکے چھپے لفظوں میں بات ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ علی رؤوس الخلائق، جب اعمال کا وزن ہوگا تو وہاں اللہ کا ایک فرشتہ موجود ہوگا، وہ ندا کرے گا کہ فلاں بن فلاں کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں اور وہ کامیاب ہو گیا، اور اگر گناہ زیادہ ہو گئے تو فرشتہ آواز لگائے گا اور کہے گا فلاں بن فلاں
کہ گناہ زیادہ ہو گئے اور وہ ناکام ہو گیا۔ ایک طرف گناہوں کے زیادہ ہو جانے کا خوف، دوسری طرف یہ افسردگی اور پچھتاوا کہ لوگوں کے سامنے ذلت ہو گئی، رسوائی ہو گئی۔ تو عند المیزان حتی یعلم یخف میزانہ ام یثقل، جب تک میزان پر اعمال کا وزن ہو رہا ہوگا، کوئی کسی کی خبر نہیں رکھے گا، کوئی کسی کا ذکر نہیں کرے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ اور دوسرا قیامت کے دن کا وہ منظر، عند تطایر المصحف حتی یعلم ان یقع کتابہ فی یمینہ ام فی شمالہ ام من وراء ظہرہ۔ اور دوسرا وہ جگہ ہوگی کہ جب کتاب عمل کھلے گی، جب انسان کا نامہ عمل کھلے گا، کتاب زندگی کھلے گی، اس وقت بھی انسان بہت پریشان ہوگا اور سوائے اپنے کسی کی فکر نہیں کرے گا کہ نہ جانے کتاب زندگی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اور تیسری وہ جگہ، عند الصراط اذا وضع بین ظہری جہنم حتی یجوز، اور تیسرا وہ مقام اور وہ جگہ جب پل صراط کے اوپر سے گزریں گے، جہنم کے اوپر بچھے پل سے جب گزریں گے، اس وقت بھی ہر ایک کو اپنی ہی فکر دامنگیر ہوگی، کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ محترم معزز سامعین کرام، غور فرمائیے، اس دنیا میں کبھی نفسا نفسی کا عالم ہو جائے، خدا نہ خواستہ کسی گھر میں آگ لگنے کا حادثہ ہو جائے، وہاں پر دنیا کے ایک حادثے میں کوئی کسی کی فکر نہیں کرتا۔ کسی فیکٹری میں آگ لگ جائے، ہر ایک اپنے آپ کو بچانے میں فکر کرتا ہے، ایک نفسا نفسی کا عجیب عالم ہو جاتا ہے۔ تو کیا خیال ہے اس دن کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، کہ جس دن کوئی کہیں بھاگ ہی نہیں سکے گا، خلاصی اور نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہوگا، نہ کوئی کہیں چھپ سکے گا، نہ کوئی اپنے آپ کو چھپا سکے گا، اور نہ کوئی کہیں بھاگ سکے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محشر کی زمین بالکل سپاٹ ہوگی، بالکل ہموار ہوگی، حتیٰ کہ ارشاد فرمائے کہ محشر کے ایک کنارے پر اگر رائی کا دانہ رکھا ہو تو وہ دوسرے کنارے سے صاف نظر آئے گا، اس قدر ہموار ہوگی۔ وہاں اونچی نیچی جگہ نہیں ہوں گی، وہاں کوئی سایہ دار جگہ نہیں ہوگی جب انسان اپنے آپ کو چھپا لے۔ محترم معزز سامعین کرام، امیدیں اپنی جگہ ہیں، لیکن حقیقت بھی کچھ اہمیت رکھتی ہے۔ امیدیں اپنی جگہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کیا یقین رکھنا چاہیے، امیدیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اعمال کے نتائج، اعمال کے زاویے میں کچھ نہ کچھ نتیجہ تو ہم اخذ کر سکتے ہیں۔ ایک شخص نے کاروبار میں نہ اثاثہ لگایا ہو، اگر اثاثہ لگایا ہو تو محنت نہ کی ہو، محنت کی ہو تو اس نے کوئی نہ کوئی کام الٹے سیدھے کیے ہوں، تو ظاہر اپنا نتیجہ وہ خود سمجھتا ہے کہ کچھ ہی مہینوں بعد یا کچھ ہی سالوں بعد وہ دیوالیہ ہو جائے گا، لوگوں کی نظروں میں بے عزت و رسوا ہو جائے گا، کہیں کا بھی نہیں رہے گا۔ تو جب دنیا کے کاروبار میں ہم پہلے سے نتیجہ، اپنے اعمال کے نتائج پہلے سے اخذ کر لیتے ہیں، تو قیامت کے دن جب حساب لینے والا وہ اللہ ہوگا جس نے میزان اور ترازو خود اتارا ہے، وہ اللہ جس نے انسان کو پیدا کیا ہے اور پھر ترازو بھی زمین پر اتارا ہے، جو عدل و انصاف کا حقیقی مرکز اور محور ہے، اس کے بارے میں ہم کیا اندیشہ کر سکتے ہیں کہ ہم دوسروں پر ظلم اور زیادتی کرتے رہیں اور قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمیں بڑے اعزاز سے جنت میں داخلہ دے دے گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ رب العزت ظالم کو دنیا میں کبھی اس سے راضی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنا ظلم معاف نہ کرائے، یا زیادتی، جس کی زیادتی کی ہے اس کو حق واپس نہ دے دے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی معاف نہیں فرماتا۔ پھر آخرت میں یہ اعزاز و اکرام خالی سراب ہیں، اس کی حقیقت کچھ نہیں۔ سراب
ایک ایسی چیز ہے جو حقیقت نہیں رکھتی۔ آپ سفر کر رہے ہوں اور کڑکتی دھوپ ہو تو دور ایسا لگتا ہے جیسے کہ پانی ہو، دور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے پانی ہو، لیکن جب ہم وہاں پہنچتے ہیں یا گاڑی وہاں پہنچتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ پانی نہیں ہے، یہ دھوپ کی شدت کی وجہ سے لگ رہا تھا کہ یہاں پانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، کہ وہ پیاسا شخص جو سفر کر رہا ہو تو دور سمجھتا ہے کہ پانی ہوگا، وہ بڑی مشقت سے وہاں پہنچتا ہے، لیکن وہ پیاسا شخص جب گمان اور خواہش میں پہنچتا ہے کہ پانی ہے تو پانی نہیں ہوتا۔ ارشاد فرمائے کہ قیامت کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں تمہارا نظریہ کچھ ایسا ہی ہے کہ جس چیز کو تم اپنے لیے اچھا سمجھ رہے ہو وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہے۔ تم نتائج اپنے یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہیں اعزاز اور اکرام کے ساتھ جنت میں داخلہ ملے گا، کچھ اعمال کو تو دیکھو، کبھی اپنے اعمال کو بھی دیکھا ہے، گریباں میں جھانک کر کبھی اپنے آپ کو ٹٹولا ہے، اپنی جستجو کی ہے۔ دوسروں کی جستجو کرنا تو تمہیں خوب آتا ہے، کبھی اپنی جستجو بھی کی ہے، کبھی اپنے اندر جھانکا ہے۔ ہماری سرائیکی زبان میں کہتے ہیں اندر جھاتی پا تانگل بڑھ دی ہے، کبھی اپنے اندر بھی جھانک کر دیکھو، اندر بھی ایک کنواں ہے جہاں تم نے کیا کچھ دفن کر ڈالا ہے، کبھی ان دفینوں کو بھی تو دیکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں دوسرے کے عیب نظر آ جاتے ہیں مگر اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا۔ آنکھ میں ایک باریک سا بال بھی ہو تو وہ بھی چبھتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ تمہیں دوسروں کے عیبوں پر تو بڑی جلدی آگاہی ہو جاتی ہے، کبھی اپنی آنکھ کا شہتیر تم نے دیکھا ہے؟ تو ہماری آنکھوں میں ایک نہیں ہزاروں لاکھوں شہتیر بھرے پڑے ہیں، لیکن دوسروں کے عیبوں کو ٹٹولنے سے فرصت ہو تو اپنا اندر دیکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کے دن ہوگا تو اللہ رب العزت فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا اے فرشتوں، تم نے صحیفہ عمل، نامہ عمل، اس کی رپورٹ تیار کی ہے، تم ذرا علیحدہ ہو جاؤ، تم نے رپورٹ پیش کر دی ہے، لیکن میں اس کے ظاہر پر نہیں، میں تو اس کے باطن پر آگاہ تھا۔ تم اس کے ظاہر کو دیکھ رہے تھے، تم نے اس کے ظاہری عمل درج کیے ہیں، میں تو اس کے باطن کو دیکھ رہا تھا۔ اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کئی بد نصیب ایسے لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے جن کے اعمال تہامہ کے پہاڑوں کی طرح ہوں گے، اور فرشتے کہتے ہوں گے کہ یا اللہ ہم نے اس میں خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا، خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ فرشتے شہادت دیں گے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے فرشتوں، تم نے جو کچھ کیا تم نے حق کیا، تم نے جو کچھ لکھا حق لکھا، لیکن میں جو کچھ اس کے اندر دیکھ رہا ہوں وہ باطن ہے، اور میں نے اس کے باطن میں سوائے ریا دکھلاوے کو اور کچھ نہیں پایا۔ حدیث پاک کے لفظ ہیں، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یؤتی بالرجل یوم القیامۃ للحساب، قیامت کے دن ایک بندہ یا بندی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، وفی صحیفته امثال الجبال من الحسنات، اور اس کی نیکیاں پہاڑوں کی طرح ہوں گی، اس کی نیکیاں پہاڑوں کی طرح ہوں گی۔ فیقول رب العزہ تبارک و تعالی، بس وہ کہے گا، بندہ کہے گا اے میرے رب میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، صلیت یوم کذا و کذا، اے اللہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں۔ اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا خاموش ہو جا، تو نے تو اس لیے نمازیں پڑھی تھی کہ تو لوگوں کے نظروں میں نمازی ہو جائے، لیقال فلان صلی، تاکہ لوگ کہیں کہ ہاں فلاں شخص نماز پڑھتا ہے۔ انا اللہ لا الہ الا ہو، انا اللہ لا الہ الا انا لی الدین الخالص، میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میرے ہاں تو خالص عبادت ہی قبول ہوتی ہے، میں تو خالص عمل ہی کو قبول کرتا ہوں، اس لیے کہ میری محبت بندے سے سچی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میرا بندہ جو میری بارگاہ میں عبادت پیش کرے وہ بھی سچی ہو۔ سچوں کے ہاں سچا سودا چلتا ہے، کھوٹے لوگ کھوٹی تجارت کیا کرتے ہوں گے، جہاں فراڈ چلتا ہو
وہاں فروڈی لوگ ہوتے ہیں، لیکن جہاں سچوں کا کاروبار ہو وہاں سچا دینار، سچا پیسہ اور سچی تجارت چلتی ہے۔ ارشاد فرمائے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میرے ہاں تو سچی بات ہی قبول ہے۔ بندہ کہے گا سم تو یوم قضا و قضا، یا اللہ میں نے فلاں فلاں دن روزے بھی رکھے تھے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ نہیں، تم نے روزے اس لیے رکھے تھے تاکہ تم لوگوں کی نظروں میں روزہ دار ہو جاؤ۔ انا اللہ لا الہ الا انا، میں معبود برحق اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے ہاں تو سچی عبادت ہی قبول کی جاتی ہے۔ اس طرح وہ کوئی نیکیاں پیش کرے گا، حدیث پاک میں آتا ہے فما زال یمحى شیء بعد شیء حتی تبقى صحیفته ما فیہا شیء، اس کی نیکیاں آہستہ آہستہ رد ہوتی رہیں گی، آہستہ آہستہ رد ہوتی رہیں گی، کوئی ایسی نیکی بھی نہیں ہوگی جو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو سکتی ہو۔ فرشتے کہیں گے الا غیر اللہ کنت تعمل، اے انسان تو نے کیا اللہ کی رضا کے لیے عمل نہیں کیا تھا؟ ہم تو تیرے عمل کو دیکھ رہے تھے، ہمیں کیا خبر تھی کہ اندر سے تو سچا نہیں، اندر تیرا نفاق ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، یہ ایک نفاق کی بڑی مثال ہو گئی ہے۔ الحمدللہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں اللہ ہی کے لیے پڑھتے ہیں، الحمدللہ ہم دکھلاوے کے لیے نہیں پڑھتے، حسن ظن رکھتے ہوئے۔ ہم یقیناً روزے رکھتے ہیں اللہ ہی کے لیے رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں نفاق کا حصہ ضرور شامل ہے، ورنہ یہ حال نہ ہوتا جو حال اس وقت ہمارے ساتھ ہے۔ نماز پڑھنے کے باوجود سکون و اطمینان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کے سارے فرائض اور واجبات ادا کرنے کے باوجود اضطراب اور بے چینی اسی طرح ہے۔ ہفتہ، مہینہ اور سال گزر جاتا ہے، اندر سے گواہی آتی ہے کہ یہ زندگی نہیں ہے کہ تم گزار رہے ہو، تم جھوٹے ہو، اندر سے گواہی آتی ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ بظاہر ہم کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو جائیں، مگر اندر کا انسان بھی تو ہے، اس سے بڑا منصف کون ہے؟ تو اندر کا انسان گواہی دے رہا ہے کہ تم ٹھیک نہیں ہو، تمہارا طرز عمل درست نہیں ہے، تو اس کے بعد پھر کسی شہادت کی اور شہادت کی ضرورت نہیں رہتی، انسان کا اپنا آپ ہی جو انسان کے خلاف گواہی دے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کا نام لے لے کر اس کو حساب کے لیے کھڑا کرے گا۔ حساب تو جلدی ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ حدیث قرآن پاک کی آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب لے گا، اللہ تعالیٰ پر حساب لینا مشکل نہیں ہے، وہ سب کا حساب لے لے گا، لیکن حساب کا اس طرح انداز کہ ہر ایک شخص کا نام لیا جائے گا اور کہا جائے گا این فلان، فلاں شخص کہاں ہے، اس کا نام لے کر اس کو حاضر کیا جائے گا، اور تمام فرشتے اس کے آس پاس ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاہد ہوں گے، گواہ ہوں گے، اور بندے کو کہا جائے گا کہ گواہ پیش کر، بندے گواہ پیش کر، تو بندہ کہے گا میرے گواہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے ہی اعضاء تیرے حق میں گواہی دیں گے، یا تیرے خلاف گواہی دیں گے۔ انسان کے گواہ کچھ اور نہیں ہوں گے، انسان کے گواہ یہی ہوں گے۔ میں آپ کے سامنے موجود ہوں، سر سے لے کر پاؤں تک، میرا جسم، میرا انگ، میرا عضو، یہ میرا گواہ ہے، یا تو میرے حق میں گواہی دیں گے یا تو میرے خلاف گواہی دیں گے۔ کان سے اچھی بات سنی ہوگی تو میرے حق میں گواہی ہوگی، اور خدا نہ خواستہ کان سے اگر غلط بات سنی ہوگی تو میرے خلاف گواہی آئے گی۔ تو گواہ کچھ اور نہ ہوں گے، گواہ یہی ہوں گے۔ تو اندازہ کیجئے اور غور کیجئے کہ جن گواہوں سے ہم چھپ نہیں سکتے، چونکہ گواہ خود ہمارا جسم ہے، جسم کے بغیر تو گناہ ہوتا ہی نہیں، جسم کے بغیر گناہ نہیں ہوتا، جسم تو ساتھ ساتھ ہے، گویا کہ اللہ نے ہمارے جو گواہ رکھے ہیں وہ زندگی بھر ہمارے ساتھ ساتھ ہیں۔ اس قدر سخت اگر نگہبانی ہو رہی ہے تو پھر بندہ کیسے بچے گا؟ گناہ کرے اور بچ جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ نگہبانی اس قدر سخت ہو۔ آج کل کیمروں کو بڑا دور ہے، ہر چیز کو کیمروں سے اس کو نگہبانی کی جاتی ہے، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی جگہ پر جہاں پر ہر طرف سے تعاقب ہو،
اور کیمروں کے ساتھ بڑی سخت نگہبانی ہو رہی ہو تو ایک جرم کرنے والا شخص بھی جرم نہیں کرتا، عام تجربے کی بات ہے، جرم نہیں کرتا، اس کو پتہ ہے کہ نظروں میں آ جاؤں گا، پکڑا جاؤں گا۔ تو یہاں تو نگہبانی اس طرح ہے کہ اللہ رب العزت کے گواہ ہمارے ساتھ پھر رہے ہیں، آنکھ سے گناہ کر رہے ہیں، اندازہ کیجئے آنکھ سے گناہ کر رہے ہیں تو خود آنکھ ہی گواہ ہے۔ اس قدر سخت نگہبانی کسی نظام میں نہیں ہے، دنیا کا کوئی نظام اتنا ترقی یافتہ نہیں ہے جو انسان کے جسم ہی میں کیمرے نصب کر دے، اور اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے تو جسم کے ہر رونگٹے رونگٹے میں اللہ تعالیٰ نے کیمرہ نصب کر دیا ہے۔ سمجھانے کی بات ہے، اس قدر نگہبانی ہو رہی ہو، اور پھر قیامت کے دن یہ گواہ خریدے بھی نہیں جا سکیں گے۔ یہاں تو گواہوں کو خرید بھی لیا جاتا ہے، گواہوں کو خرید بھی لیا جاتا ہے اپنے حق کے لیے ایک دوسرے کے خلاف۔ یہ گواہ ایسے ہیں جو خریدے بھی نہیں جا سکتے، اس لیے کہ یہ اللہ کے پیدا کرنا ہے اور اللہ کے حکم پر چلیں گے۔ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کو بار بار بیان فرماتے تھے، اور یہی وہ بات تھی جو صحابہ کرام کے رگ و ریشے میں ایسی سرایت کر گئی تھی کہ اگر ان کے دل سے کوئی گناہ کا خیال گزر بھی جاتا، گناہ کرنا دور کی بات، گناہ کا خیال گزر بھی جاتا تو اس خیال پر وہ برسوں رویا کرتے تھے، اس خیال پر برسوں رویا کرتے تھے۔ اور تابعین میں ایسے کئی بزرگ ہو گزرے ہیں، غالباً حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم کے بارے میں ہے، یا حضرت سیدنا فضیل بن عیاض، کوئی بزرگ تھے، وہ کافی رویا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضور آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ روتا اس لیے ہوں کہ میری دکان تھی ایک مارکیٹ میں، وہاں ایک دفعہ آگ لگنے کا واقعہ ہو گیا، آتش زدگی کا سانحہ ہوا، آگ لگ گئی، ساری مارکیٹ کی دکانیں جل گئیں، لیکن اللہ نے میری دکان کو بچا لیا۔ اب مجھے اس واقعے کی قطعاً اطلاع نہ تھی کہ کیا ہوا ہے، مجھے ایک شخص نے آ کر اطلاع دی اور کہا کہ حضرت وہ مارکیٹ میں آگ لگ گئی۔ میں نے کہا او ہو، افسوس کا اظہار کیا۔ پھر اس نے کہا کہ حضور آپ کی دکان بچ گئی، تو میں نے خوشی کا اظہار کیا، میں نے خوشی کا اظہار کیا، جو ایک طبعی اور فطری معاملہ ہے کہ اپنی دکان بچ گئی ہے تو ظاہر ہے انسان خوشی ہوگا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت الحمدللہ کہا، خوشی کا اظہار کیا، اور اس کے فوراً بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے اپنی خوشی لوگوں کے دکھ کے مقابلے میں مجھے اپنی خوشی زیادہ اچھی لگی۔ میں اتنا مفاد پرست اور مقصد پرست ہوں، مجھے اپنی مقصد پرستی پر افسوس ہوا کہ میری مقصد پرستی تھی کہ لوگوں کا نقصان ہوا، مجھے اس کا اندیشہ نہیں ہے، ہاں جو مجھے عافیت مل گئی بس اس کی خوشی ہے۔ لوگوں کا افسوس ہوا، مجھے اس پر افسوس، لوگوں کا نقصان ہوا، مجھے اس پر افسوس نہ ہوا۔ اس افسوس نہ ہونے پر میں روتا ہوں کہ مجھے افسوس کیوں نہیں ہوا۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ حدیث سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال آپس میں ایسی ہے جیسے کہ ایک دیوار میں لگی ہوئی اینٹیں ہوں، ایک دیوار میں لگی ہوئی اینٹیں ہوں کہ ہر اینٹ، ہر خشت دوسری اینٹ اور خشت کے لیے سہارا ہے، اور خدا نہ خواستہ ایک دو اینٹیں درمیان سے نکل آئیں تو پوری دیوار کی قوت متاثر ہو جاتی ہے، دیوار میں وہ قوت نہیں رہتی، اس میں ہول ہو گئے ہیں تو دیوار میں وہ مضبوطی نہیں، استحکام نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، اگر ایک آنکھ میں درد ہو تو پورا جسم رات بھر بے آرام رہتا ہے۔ درد تو اب آنکھ میں ہے، پورے جسم میں نہیں ہے، لیکن پورا جسم رات بھر بے آرام رہتا ہے۔ ارشاد فرمایا مسلمانوں کی مثال آپس میں ایسے ہے۔ تو مارکیٹ میں کہ وہ دیگر لوگ جو پریشان تھے، آپ فرماتے ہیں ان کی پریشانی کا مجھے احساس نہ ہوا اور اپنی خوشی میں گم ہو گیا، یہ میں نے گناہ کیا اور اس پر میں بہت روتا ہوں۔ محترم معزز سامعین کرام، بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی اور ذرے ذرے کا حساب ہونا ہے، یہ برحق ہے، یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے جس کو بار بار سننے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی اور سب بخشے جائیں گے، تو باقی ساری چیزیں پھر کیا ہوا؟ وہ سارا ایک فلسفہ تھا کیا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آڑے میں، رحمت کی آڑ میں گناہ بے حساب بے شمار کر ڈالے ہیں، اور صرف آڑ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے بخشے جائیں گے۔ تو قرآن کی وہ تمام آیات اور وہ مضامین اور احادیث کے وہ مضامین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا، صحابہ کرام کا رونا، اور اولیاء کا خشیت اور خوف سے تڑپنا، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب قرآن پڑھتے تھے اور جب اللہ کے عذاب کی آیت آتی تھی تو اللہ کے خوف سے روتے تھے، اور اتنا روتے تھے کہ زمین پر بے ہوش ہو کر آ جاتے تھے، بے ہوش ہو کر زمین پر آ جاتے۔ یہ عام شخصیت نہیں، مولائے کائنات ہیں، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم ظاہر اور علم باطن، علم معرفت کا شہر ہوں، اور اس کا دروازہ سیدنا علی مرتضیٰ ہے۔ جن کی شانیں یہ ہوں، ظاہر ہے ان کا عرفان بھی اتنا بلند و بالا تھا، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صرف اپنے مقصد کی بات کو لیتے ہیں، باقی سب چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی اصلاح کی طرف آئیں، قبر میں جانا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری برحق ہے۔ یہ سارے سلسلے ہونے ہیں، سارے سلسلے ہونے ہیں، اور سارے سلسلے برحق ہیں، نہ جانے ہم ہر مرحلے سے کیسے گزریں گے۔ خالی آپ روح نکلنے، جو سب سے پہلا مرحلہ ہے روح نکلنے کا مرحلہ، اس کے بارے میں تھوڑا سوچیں۔ روح نکلنے کا مرحلہ، تھوڑا سا ایک بخار ہو جائے، انسان کو اپنی آخرت یاد آنے لگتی ہے، اور پھر روح نکل رہی ہو، جسم سے روح نکل رہی ہو۔ سیدنا امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب آگ لگ جسم پر اگر کوئی چیز چبھے، اس کے مقابلے میں اگر جل جائے اس کی تکلیف زیادہ ہے۔ اگر انگلی کے ایک پورے پر پن لگ جائے اس کی تکلیف کم ہے، اور اسی حصے پر اگر وہی حصہ جل جائے اس کی تکلیف زیادہ ہے۔ اب فرماتے ہیں دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو پن لگی ہے وہ صرف جلد کے اسی حصے کو زخمی کر رہی ہے، اور جب جل جاتا ہے تو جسم کے حصوں میں تکلیف سرایت کرتی ہے۔ اور روح نکلنے کی تکلیف وہ جسم کو نہیں ہے، وہ انسان کی روح کو ہے۔ اور روح نکلنے کی تکلیف وہ جسم کے ساتھ نہیں، وہ روح کے ساتھ ہے۔ جب جسم کی تکلیف کا عالم یہ ہے تو پھر روح کی تکلیف کتنی ہوگی؟ سیدنا علی مرتضیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح کانٹے دار شخص کپاس میں بالکل لپیٹ دی جائے، کپاس میں، روئی میں کانٹے دار شاخ لپیٹ دی جائے اور پھر اس کو نکالا جائے، تو جس جذب اور جس تکلیف اور جس شدت کے ساتھ وہ روئی کی دھجیاں نکالتی ہوئی باہر آتی ہے، اس سے کہیں زیادہ تکلیف جسم سے روح نکلنے کی ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے۔ بہرحال یہ سارے سلسلے حق ہیں، عمل صالح ہوں گے تو انشاءاللہ آسانی ہے، اور اگر عمل صالح نہ ہوں گے تو پھر مشکل پر مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی فکر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک سیرت، تقوی اور پرہیزگاری عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جھوٹ اور خیانت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وفاداری انسان کا ترہ امتیاز ہے۔ یہاں ممکنہ تکالیف کے لیے اتنے لائے عمل تیار ہوتے ہیں، اتنی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہم درس کا خلاصہ آپ لب لباب لے لیں کہ یہ 7 باتیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آہستہ سے کوئی بات کرنی، سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہیں یا اللہ میرا جی نہیں بھرا، حدیث صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا